فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 194۔ وقاتلوہم، اور لڑو تم ان کافروں سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فتنہ، فساد، شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں قتال سے، لڑنے سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں، آداب، حرمتیں، قصاص، یہ بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو، علیہ، ان پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی کی انہوں نے، علیکم، تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ جل شان ذات عالی نے قتال، جہاد کا مقصد بتایا ہے کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ فساد ختم ہو جائے، ظلم، جور، بے انصافی اور شرک یہ ختم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک تم لڑتے رہو جب تک سارے کا سارا دین جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے، اور فتنے، فساد اور جو ہے شرک، یہ سارے ختم ہو جائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی بت ہیں وہ گرا دیے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کہتے جاؤ، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ باطل ختم ہونے کے لیے، حق آ جائے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ تو سارے بت جو ہے وہ گرا دیے، توڑ دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فساد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، یہ سارے اس میں آ گئے، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ، فساد اور ظلم ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دستور زندگی، دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ ختم ہو جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے حکم کے مطابق جو ہے دستور زندگی باقی رہے، سارے ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی بات کریں۔ اور دین اسلام اتنا جامع دین ہے کہ وہ کافروں کو پناہ دیتا ہے، لیکن وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتا، اور کافر کو پناہ دے کر مسلمان کے، اس کے دنیوی حیثیت مسلمان کے درجے میں لے آتے ہیں۔ ایک آدمی پناہ لیتا ہے، ذمہ کافر، مستامن جس کو کہتے ہیں، پناہ لینا مسلمانوں کے اس میں جو ویزے پر آتا ہے، مستامن، یا جو مسلمانوں کے اس میں رہتا ہے، علاقے میں رہتا ہے، ذمہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اسلام اس کو پناہ دیتا ہے، لیکن یہ اور مسلمانوں جیسے حقوق بھی دیتا ہے، کوئی اس کو جو ہے نقصان نہیں دے گا۔ یہ کہ شرط یہ ہے کہ وہ بھی اسلام کو نقصان نہیں دے گا، اور وہ بھی سازش نہیں بنے گا، جاسوسی نہیں کرے گا اسلام کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اگر جاسوسی کرے گا نا جی، پھر اسلام جو ہے اس کو پناہ نہیں دے۔ اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا دے گا بھائی؟ مخالفت کرے گا۔ یہ جو آج کل کے قادیانی ہیں جی، وہ تو غیر مسلموں کے جاسوس ہیں، یہودیوں کے اعلی کار ہیں،
اللہ فرماتے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ ان کا دین اختیار نہ کرو. جو ان کے اعلیٰ کار ہیں ان کا بھی حکم ان کی طرح ہے. اگر وہ فتنہ فساد سے نہ روکے تو پھر وہ کافروں جیسے ان کا حکم ہے، ان کو پھر اسلام اور مسلمان پناہ نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ یہودیوں کو جو ہے، اور یہ قانون پاس بھی ہوا ہے، وہ غیر مسلم یہ جو قادیانی ہے غیر مسلم اقلیت ہے، وہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے اور اقلیت میں ہے. کلیدی عہدے ان کو نہیں دیے جائیں گے. ایڈیشنل ڈی جی جو ہے اینٹی کرپشن کا جو ہے ان کو آفیسر نہیں بنائے جائیں گے. پہلے حکومت جو ہے خدا بخش نتو کا جو ہے قادیانی تھا، اس کو جو ہے عہدے دے رہے تھے اور عہدے پر فائز کیا تھا. اب جو ہے اس کا رشتہ دار ہے وقاص الحسن، اس کو جو ہے حکومت عہدہ دینا چاہتا ہے، بلکہ عہدہ دیا ہے. اور اب مسلمان اس پہ سراپا احتجاج ہیں، اور آج ظہر کے بعد اس پہ احتجاج ہوگا. علماء کرام یعنی آوان ٹاؤن سے وہاں پر جو ہے احتجاج ہوگا. اس کو قادیانی کو جو ہے یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اعلیٰ کار ہے. اور جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت انہوں نے جو ہے یعنی ماتم منایا، ماتم کیا تھا، پریشانی کی تھی کہ یہ ملک ہمارے خیر میں نہیں. جو ہمارے ملک کے یعنی آزادی پہ جو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، وہ ہمارے ملک کا اور مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لہذا ان کو کلیدی عہدوں سے جو کہ ہے وہ ہٹایا جائے اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان کے ساتھ قتال کرو کافروں کے ساتھ جب تک فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ منع ہو جائے پھر کوئی زیادتی نہیں سوائے ظالموں پر. پھر جو ظالم لوگ ظلم کریں گے ان پر بھی اسلامی حدود نافذ ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں حدود ہے، ان کے ظلم کا بدلہ ان سے لیا جائے گا. باقی اسلام جو ہے ان کو پناہ دے گا اگر وہ کیا مسلمانوں کے اندر اسلام کو نقصان نہیں دے رہا اور مسلمانوں کے اندر امن والی زندگی گزار رہا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ اللہ جل شانہ ذات عالی اس اندیشہ کا جو مسلمانوں میں خطرہ تھا کہ ہم ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کریں، قضائے عمرہ. اسی مہینے میں گئے تھے تو کافروں نے روکا تھا، تو اب دوبارہ ذی قعدہ کے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے، اور رجب یہ 4. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان مہینوں میں یعنی لڑنے سے روکتے تھے. ان مہینوں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جو ہے اس مہینوں کی عظمت کا خیال رکھا جائے. تو پھر یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دوبارہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ کافر ہمارے ساتھ وہ کرے، لڑائی کرے. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے. اگر وہ اس مہینے کا لحاظ رکھے کافر تو تم بھی نہ لڑو ان کے ساتھ، لیکن اگر وہ اس کے حرمت کو پامال کرے اور وہ جو ہے تمہارے ساتھ لڑے پھر تمہارے لیے جائز ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتیں آپس میں کیا ہے یہ بدلی کی چیزیں. اگر وہ حرمتوں کا لحاظ رکھے تو تم بھی لحاظ رکھو اور تم جو ہے عمرہ ادا کرو. اگر نہ کرے تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے. فمن اعتدى علیکم، اب دیکھو انسان محترم ہے، انسان محترم ہے، مسلمان پھر اور بھی زیادہ محترم ہے. لیکن اگر یہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو پھر اس کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بدلے اس کو قصاص کیا جائے. تو حرمت بدلی کی چیزیں ہیں، حرمت بدلی کی چیزیں یہ فرماتے ہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، بس اگر تم پر زیادتی کرے تو تم پر زیادتی کرو، یعنی ان سے بدلہ لو. بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے سے ڈرتے رہو، تقویٰ کا اہتمام کرو. اللہ نے تقویٰ کا بہت ہی زیادہ قرآن پاک میں ترغیب دی ہے. تقویٰ، پرہیزگاری. سب سے پہلے تقویٰ یہ ہے
کہ انسان شرک سے بچتا رہے، اس کے بعد گناہوں سے، حرام کاموں سے، حرام مال سے کھانے سے، کسی پر ظلم کرنے سے۔ حقوق العباد کا بہت زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ حقوق العباد اللہ کے بندوں کے جو ہے مسلمان رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور اپنے جو ہے والدین وغیرہ اور اپنی بیوی، نساء کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نساء کہتے ہیں عربی میں، اس نام پہ اللہ نے سورت نازل فرمائی جس میں عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائی۔ اور اللہ نے، آپ اندازہ کریں اللہ نے کن کن مراحل، کون کون سے مراحل بتائے جس کو ہم پامال کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔